رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی کاروان، تانڈور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ و سابق اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، تانڈور کے گورنمنٹ میڈیم اردو مدارس کے اساتذہ، ہیڈ ماسٹر اور طلباء اور طالبات، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے 2005 میں اسکیم کا آغاز کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اسکیم کے آغاز کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ سالار اس بات کو جانتے تھے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکولز میں، مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء اور طالبات ہیں، بہت بڑی اکثریت 90% سے زیادہ یہ بچے اور بچیوں کی جو اکثریت ہے وہ تمام کے تمام غریب افراد خاندان یا غریب گھر سے آتے ہیں، اور سالار کی کوشش یہی تھی کہ ہم ان غریب خاندان سے آنے والے بچے اور بچیوں کی تعلیم وہ ترک نہ کریں، بلکہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں 10ویں جماعت تک۔ اس کے بعد وہ اپنے پسند کے لحاظ سے انٹر کی تعلیم مکمل کریں، اور اس کے بعد پروفیشنل کالجز میں جائیں یا گریجویشن کا وہ ڈگری حاصل کریں۔ تو الحمدللہ 2005 سے مجلس اتحاد المسلمین یہ اسکیم کو بڑی کامیابی سے چلا رہی ہے۔ ہر سال الحمدللہ، اس سال 8000 آل ان ون ماڈل پیپر پورے تلنگانہ کے اردو میڈیم مدارس کے، زیادہ تر اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات میں دیا جائے گا۔ پچھلے سال بھی دیا گیا تھا 8000، اس سے پہلے 7000۔ ایک سال ایسا آیا کہ کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں دے پائے، تو الحمدللہ اب تک جب سے اسکیم کا آغاز ہوا 1,14,000 طلباء اور طالبات میں یہ آل ان ون ماڈل پیپر کی سیریز، جو 6 سبجیکٹس اس میں شامل ہے، اردو، تیلگو، انگلش، میتھس، سائنس اور سوشل، تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے فری میں ان طلباء اور طالبات کو دیا جاتا ہے۔ میری ان تمام طلباء اور طالبات سے یہ گزارش ہے، ان کے ماں باپ سے، ان کے سرپرستوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارا مستقبل ہے، یہ طلباء اور طالبات ہمارا مستقبل ہے، اور ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اپنی تعلیم کو ترک نہ کریں، کیونکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تعلیم ترک کرتا ہے یا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اس ملک میں ہمارے، وہ مسلمانوں کا زیادہ ہے۔ اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کی وجہ یہ بھی بتائی گئی، ماہرین نے بتایا کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی پیسوں کے اعتبار سے کہ اپنے اولاد کی تعلیم کو مکمل کروا سکیں۔ تو یہ ہم تمام کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑی تکلیف اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اور اپنی اولاد کی تعلیم کو مکمل کروائیں، اور خاص طور سے ہماری بیٹیوں کی تعلیم پر ہم کو زیادہ توجہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اگر ہم اپنی بیٹیوں کو تھوڑا سا ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تھوڑا سا ان کو ہمت دلائیں گے، تو میرا جو مشاہدہ ہے، جو میں دیکھتا ہوں اپنی عملی زندگی میں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچیاں آج بچوں سے زیادہ اچھا پڑھتی ہیں، اور ان میں محنت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نظر نہیں آتی، بشرطے کہ اس گھر میں ایسا ماحول ہو کہ ان کے گھر کے ماں باپ اپنی بچیوں کو جس طرح اپنے بیٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، اور ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کی تمام تنظیمیں، مدارس کے ذمہ دار علماء کرام کوشش کر رہے ہیں، مگر ان معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، اور خوب ان کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ یقیناً ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرائے، اور ذمہ داری بھی ہے ان کی، مگر تعلیم کی ذمہ داری بھی ماں باپ پر آتی ہے۔ تو اس لیے تعلیم کو، ہماری بیٹیوں کو زیادہ توجہ دیں۔ یقیناً ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں،
مگر غریبی کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور یقیناً آج کے اس ماحول میں مہنگائی زیادہ ہے اور تنخواہیں کم ہو چکی ہیں، خاص طور سے کووڈ کے بعد، اور جب سے وہ ڈی مانیٹائزیشن ہوا ہے، جی ایس ٹی آیا ہے۔ مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دلائیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تلنگانہ کی حکومت نے ریزیڈینشل اسکول بھی کھولے ٹیمرس میں، اس میں بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایڈمیشن دلا کر ان کی تعلیم کو مکمل کروائیں۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، اگر آپ کل مستقبل میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مقدر کے فیصلے خود کریں، کوئی غیر نہ کرے، تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے۔ اور وہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کیسے کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، جس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ لوگ ہمارے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، تو اس ٹیبل پر آپ اسی وقت بیٹھ پائیں گے یا بیٹھیں گے یا بٹھائے جائیں گے جب آپ میں قابلیت ہوگی۔ اور قابلیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور میں ان طلباء اور طالبات کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اردو میڈیم سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیجئے، میری اس بات کا، کہ آپ کسی زبان میں تعلیم حاصل کریں، آپ کی کامیابی کے راہوں میں کوئی آبسٹیکل نہیں آئے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ انگلش میڈیم سے اگر ہوتا تو یقیناً اچھا انگلش میڈیم، مگر اگر آپ اردو میڈیم سے ہی پڑھ رہے ہیں تو میں خود جانتا ہوں حیدرآباد میں ایسے کئی جو یہ آل ان ون ماڈل پیپر لیے ہیں، وہ لڑکیاں 10th پاس کر کے انٹر میں بھی اردو میڈیم پڑھ کر نیٹ کوالیفائی ہو کر ڈاکٹر اور ایم سیٹ کوالیفائی ہو کر وہ لوگ انجینئرنگ اور پھر آگے جا کے ایم بی ایم سی اے بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی ہرگز فکر مت کریے کہ یہ ہم اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، آپ محنت کریے، جستجو کریے، اور ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے اگر صرف 3% مسلمان اگر گریجویٹ ہوں گے تو کیسے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ یقیناً حکومتیں ہیں جو ہم سے ناانصافی ہم سے کرتی ہے، ہماری ترقی کی راہوں کو بند کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، مگر یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم کو جستجو کرنا ہے۔ اور میں ان بچیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کوئی سفید فام شخص نے نہیں بنایا، کوئی یورپین نے نہیں بنایا۔ سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والی کون تھی؟ وہ خاتون تھی، مسلمان تھی، جو موراکو کی رہنے والی تھی۔ ان کے والد بڑے دولت مند تھے، جو دولت میں اپنے بابا کے پیسے ملے، انہوں نے اس سے یونیورسٹی کا قیام کیا۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارے بچیوں کو ڈگری ملتی ہے، ڈگری ملنے کے اس سر پہ ایک ٹوپی پہنتے، وہ آپ دیکھے ہوں گے جس کو ڈگری ملتی ہے جبہ پہنتے اور ایک 4 کونی ٹوپی رہتی، وہ کہاں سے نکلی؟ وہ اسلام نے ان کو دی، کیونکہ وہ 4 کونی نہیں ہے بلکہ قرآن کا رحال ہے، وہ اس وقت شروع ہوا تھا۔ تو یہ ہم دنیا کو دیے ہیں اور ہم ہی اس کو بھول چکے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بنیادی تعلیم، یہ 10th کلاس ایک بہت بڑا ایک بنیاد ہے۔ یہاں سے آپ کامیابی حاصل کر لیے تو اس کے بعد انٹر دیکھتے دیکھتے 2 سال نکلتے، پھر پروفیشنل کورسز، پھر گریجویشن، کوشش کرنا ہے۔ اور جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، آپ اپنے حقوق کو کیسے جانیں گے؟ آپ کے کیا حق ہیں؟ آپ کے رائٹس کیا ہیں؟ آپ کیسے ناانصافی کا مقابلہ کریں گے؟ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا کہ کیا کوئی جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جاہل اور عالم، اللہ فرما رہا ہے جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جہالت کے خاتمے کے لیے علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دولت چاہتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں، علم چاہتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے علم دے دے۔ اس علم کی بدولت ان کو بادشاہت بھی ملی اور دولت بھی ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ مال خرچنے سے مال ختم ہو جاتا، علم بانٹنے سے علم بڑھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مال کی حفاظت کرنا پڑتا، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت آپ کو محکوم بنا دیتی ہے اور علم آپ کو حاکم بناتا ہے۔ تو اس لیے حاکم بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے، آپ کو لیڈر بننا ہے۔ قوم کے مستقبل کے فیصلے آپ کریں گے۔
اگر آپ آج نہیں پڑھیں گے، تعلیم ترک کر دیں گے، نہیں بس ہے 10th پڑھ لیے، بچی کو کرنا شادی کرنا، شادی کرنا ہے یقیناً، مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی، مگر تعلیم مکمل کروانا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرحوم قائد سالار ملت کا یہ خواب تھا، سالار بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا، اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل سے۔ سالار نے کہا کہ میں نے انجینئرنگ کالج بنا دیا، MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر، بی فارمیسی، ہاسپٹل مینجمنٹ، MBA ہاسپٹل مینجمنٹ میں۔ مجلس 2 دواخانے حیدرآباد میں چلاتی ہے، کام مجلس نے کیا۔ تو تعلیم کے میدان میں کسی بھی سیاسی جماعت نے پورے ملک میں جو کام مجلس نے کیا کوئی بھی نہیں کیا۔ بعض پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا، بعض کی آئیڈیالوجی ہے مارکسزم، بعض کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، مگر جو طاقت آپ نے مجلس کو دی اس کا مجلس نے استعمال کیا تاکہ ہماری آنے والی نسل تیار ہو جائے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1984 میں مجلس اتحاد المسلمین نے ناڈیلا بھاسکر راؤ جب تلگو دیشم سے نکل گئے تھے، ان کو نکالنے والے کانگریس پارٹی تھی، مجلس نہیں تھی۔ مجلس کیا کری؟ مجلس اس موقع کا فائدہ اٹھائی۔ سالار نے کہا کہ آپ کو ہماری تائید کی ضرورت ہے، بولو کیا کر سکتے تم؟ تو اس وقت ناڈیلا بھاسکر راؤ نے کہا کہ میں آپ کے MLAs کو اس زمانے میں 5 لاکھ بہت قیمت ہوتی تھی ایک MLA کی۔ 84 میں سالار نے کہا میرے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دو۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے بولے سالار آپ کیا بول رہے؟ بولے کاغذ کا ٹکڑا دو ایک۔ بولے کیا ہونا آپ کو؟ بولے ہندوستان کی دفعہ کی آئین 30 کے تحت دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کو اس بات کی اجازت دو آپ کہ میں اس وقت کے آندھرا پردیش کے مسلمانوں کے لیے میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولوں۔ تعجب میں تھا، بولے کیا بول رہے ہم آپ کو، آپ یہ بول رہے؟ بولے ہاں میرے کو یہ دے دو آپ۔ مجلس نے اس کو حاصل کیا۔ آج آپ دیکھیے ہم 2024 میں 84 میں میڈیکل انجینئرنگ کالج شروع کیا گیا تھا، آج ہم 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور 5000 سے زیادہ بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کے نکلے، جس میں سے قریب 4200 سے قریب مسلمان ہیں، دلت بھی ہیں اس میں۔ ان کا ایک فنکشن حیدرآباد میں ہوا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے کونے کونے میں ہیں، امریکہ میں یہ لوگ جا کر وہاں کی شہریت حاصل کر کے، وہاں پر امریکہ میں کم سے کم 700-800 ڈاکٹر ہیں ڈیکن میڈیکل کالج کے۔ وہ لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی، اب جیسا بنگلہ دیش میں روہنگیا ریفیوجیز کا معاملہ آیا، یہ لوگ بنگلہ دیش جا کر ڈھاکہ میں کاکس بازار میں کیمپ لگا کر ان کی مدد کیے۔ دنیا میں کہیں بھی ریفیوجی کیمپ ہوتا تو یہ لوگ جاتے ہیں۔ اب سعودی عرب گلف میں ڈیکن میڈیکل کالج کے 300-400 ڈاکٹر گروپ بنائے، اور جتنے گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ میڈیکل کالج کے کیٹیگری اے میں جس کو ایڈمیشن ملتا ہے مسلم اقلیت کو، ان کی فیس مدد کرتے۔ میرے کو پتا ہے کہ اس سال ہم لوگ 100 مسلم بچوں کی فیس کا انتظام کیے۔ یہ کام مجلس نے کیا۔ دیکھیے سالار آج نہیں ہے دنیا میں، سالار چلے گئے، زمین میں چلے گئے، زمین ان کے جسم کو اپنی غذا بنا لی، مگر سالار جو کام کر کے گئے وہ صحابہ جاریہ کا کام مرحوم قائد نے کیا۔ تو میری آپ سے گزارش، اگر آپ نیک بنیں گے، قابل بنیں گے، تعلیم یافتہ بنیں گے، تو آپ کے ایک تعلیم یافتہ بننے سے صرف آپ کے گھر میں علم کے نور سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے محلے میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں۔ ہاں مجلس کے مخالفین تھے، اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ جب سالار میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج شروع کیے تو مجلس کے مخالفین بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ ارے یہ صلاح الدین اویسی جذباتی تقریر کرنے والا، یہ ہمیشہ جذباتی تقریر کرنے والا، یہ شیروانی میڈیکل کالج کھولیں گا، انجینئرنگ کالج چلائیں گے۔ ایک بہت بڑی میٹنگ حیدرآباد میں ہوئی تھی سرمایہ داروں کی، وہ سرمایہ دار اس وقت بھی مجلس کے مخالف تھے، آج بھی مجلس کے مخالف ہیں۔
اس وقت بھی مجلس کے مخالفین کو پیسہ دیتے تھے، آج بھی دیے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سرمایہ دار کے گھر میں بڑی بریانی پکی اور بولے اویسی صاحب یہ بریانی ایسی ہے، اس میں اتنا کیا وہ زعفران ڈالے، وہ پوٹلے کا گوشت ڈالے، وہ بہرحال بہت بڑی دعوت کیے۔ اور دعوت ہونے کے بعد سالار سگریٹ پیتے تھے۔ بولے بلائے کیوں میرے کو، بولو آپ۔ تو بولے دیکھو صلاح الدین اویسی تم یہ کالج نہیں چلا سکتے، آپ نہیں جانتے میڈیکل انجینئرنگ کالج، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم فلاں ہیں، خاندان ہے، پاندان ہے، بہرحال بہت بولے اپنے بارے میں، اپنے باپ دادا کا ذکر کرے۔ تو سالار بولے ٹھیک ہے، ایک وقت بتائیں گا تم لوگوں کو، میں چلا پاؤں گا نہیں چلا پاؤں گا۔ اور سالار میں بیٹھا ہوا تھا اس میٹنگ میں، کم عمری تھی میری۔ سالار بولے ایک دن آئیں گا، تم لوگ آئیں گے اپنی اولاد کے ایڈمیشن کے لیے دارالسلام کو دیکھنا تم۔ سالار اٹھ کے چلے گئے اور گاڑی میں سالار اپنا وہ سگریٹ سلگا کر بولے کہ یہ لوگ میرے کو اپنے گھر بلا کر میری توہین کرے، اللہ میری عزت کی لاز رکھیں گا۔ اور میں دیکھا اپنی آنکھوں سے جب میں ایم ایل اے بنا، وہ تمام کے تمام لوگ سالار کے سامنے آ کے بولے کہ ہمارے یہ فلاں ہے، یہ ہے۔ سالار بولے یاد ہے، لو تم میرے پہ انگلی اٹھائے تھے۔ یہ کام مجلس کرتی ہے، تو مخالفین مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو نہ اسکول معلوم، نہ اسکول کی اینٹ معلوم، نہ اسکول کا بلیک بورڈ معلوم، ان کو ایک ہی معلوم، بس مجلس کے خلاف بولتے رہو، گالی دو مجلس کو۔ ارے تعلیم کے میدان میں جو مجلس نے کام کیا، یہ تعلیم ادارے کس کے ہیں؟ میرے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد متروکے کے طور پر میری اولاد میں نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ یہ قوم اور ملت کی امانت ہے۔ مجلس سے مخالفت اور حسد کیوں؟ کیونکہ مجلس تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہے۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف چندہ لے سکتے، دے چندہ بابا، ان کے نام پہ دے دے، ان کے نام پہ دے دے۔ ارے ایک سکول تو بنا کے بتاؤ، ایک سکول میں بلیک بورڈ بنا کے بتاؤ، ٹیچروں کو رکھ کے پڑھا کے بتاؤ۔ مجلس اسپتال چلا رہی ہے، دو اسپتال مجلس چلا رہی ہے حیدرآباد میں، اور یہ فارمولا سیاسی طاقت کا استعمال کا، سیاسی طاقت کا استعمال کا فارمولا، مسلمانوں کے اتحاد کو کیسے مسلمانوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ کس نے دیا؟ ہندوستان کی سیاست میں مرحوم قائد سالار ملت نے دیا۔ بہت لیڈر آئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے، وہ بڑی بڑی باتیں کی، اپنی ذات کو مضبوط کر کے چلے گئے ہوں گے، مگر سالار نے کام کیا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کو تعلیم یافتہ بننا ہے، خوب طاقتور بننا ہے۔ انسان دولت سے طاقتور نہیں بنتا۔ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا، میں دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہوں، جاؤں گا، بڑے بڑے دولت مندوں سے ملاقات ہوتی ہے، مگر جب معلوم ہوتا ان سے گفتگو کرتے تو 5 منٹ میں معلوم ہو جاتا کہ اس کے پاس دولت ہے مگر علم کی دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو علم حاصل کریے، یہ آپ کو طاقتور بنائے گی، اور اس سے باطل طاقتیں ڈرتی ہیں۔ جب کمزور طاقتور بنتا ہے تعلیم یافتہ ہو کر، تو یہ دشمن سمجھتا ہے کہ یہ بہت طاقتور ہو گیا۔ اسی لیے آپ کو طاقتور بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مجلس کے مخالفین جو آج تانڈور میں عبدالہادی کے خلاف ایک محاذ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے ادباً کہہ رہا ہوں، آج آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یاد رکھو میں بھولنے والا نہیں ہوں مجلس کے کسی آدمی کے اوپر غیر ضروری اگر آپ تکلیف دیں گے۔ انہیں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ادباً آپ سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو ہم لوگ کسی کے پیچھے نہیں پڑتے غیر ضروری کے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی ابھی دولہے بنے ہیں، دیکھتے دیکھتے ولی میں آ جاتا 28 تک، سمجھے نا؟ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں دولہا بن گیا، ہاں بہت دیکھے، ہم بہت سے دلہوں کو دیکھے، سیاسی دلہوں کو بہت دیکھے، بہت سی حکومتوں کو دیکھے، بہت آئے بہت چلے گئے، ہم جہاں تھے وہاں ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو اس لیے میری ادباً گزارش ہے ان لوگوں سے، بھائی صاحب مرد بنو، سیاسی طور پہ مقابلہ کرو، یہ کیا ادھر سے ادھر سے ایک آ کے ایک اینٹ ایک دو پتھر پھینکنا۔ یاد رکھو عبدالہادی ایک شیر ہے، غیر ضروری کی شیر سے چھڑخانی نہیں کر لینا، اس کے بعد اگر انہیں پیچھے پڑ گیا تمہارے میرکنے نہیں آنا، میرکنے آپ نہیں آنا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا بودھن میں، بودھن میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، بولتے گیا مت کرو مت کرو مت کرو، مگر سنتے نہیں تھے، کیونکہ اقتدار کرسی کا جو زور ہوتا نا بڑا ہوتا ہو۔ آپ یہ جتنے غلطیاں کرتے ان سے پوچھو میاں تاریخ کیا ہے، بولتے نہیں بولتا ارے کیا تاریخ ہے،
نہیں معلوم, تاریخ بھی نہیں معلوم ہوتی, کیونکہ کرسی کا زور رہتا ان کو. ان سمجھتے ہوا میں اڑ رہا ہوں, بہت اڑتے ہوا میں, نیچے آنا پڑتا. نیچے جب آئیں گے کہاں بیٹھیں گے دیکھ لو تم. تو بہرحال میں اتنا ہی کہنا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ آئے, بہت بہت شکریہ. میڈم کا بھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں. میں جب ایم پی بنا 2004 میں, آپ تمام کی دعاؤں اور ووٹوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے کامیاب کیا تھا. 2004 میں, بلکہ اس سے پہلے 96 میں سالار کا پارلیمنٹ کا الیکشن ایجنٹ میں تھا, 98 میں میں تھا, پھر 99 میں پھر الیکشن آیا, آپ نے مرحوم قائد سالار کو کامیاب کیا. تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے پہ, میں اس احسان کو نہیں بھول سکتا. انشاءاللہ تعالی ہماری ذمہ داری ہے, انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے, مجلس کو مضبوط کرتے رہیں گے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مرحوم قائد کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیٹھیے آپ لوگ. اب یہ لائن سے آپ لوگ سامنے آتے آئیے. صدر صاحب کے ہاتھ سے آپ آل انڈین گیٹ لیتے جائیے. بیٹھیے بیٹھیے آپ لوگ, بیٹھو آئیے. لائن سے آئیے. کوئی بھی آ گئے رحمان صاحب لے لیے نا. ہاں پوری آپ تمام کو کھانے کا انتظام ہے مکان پہ, کھانا کھا کے جائیے آپ لوگ پورے. آپ ہٹو لائن کریں آئیے. بازو بیٹھو آپ لوگ, بازو بیٹھو. یہ بازو بیٹھو آپ لوگ, بازو بیٹھو. بچوں کو آنے پہلے, بچوں کو آئیے.